سبيل الدموع سبيل مريح نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين ينفقون اموالهم وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل والنہار رات کو اور دن کو سرا وعلانیۃ چھپ کر بھی اور ظاہراً بھی فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس. یہاں پر جس چیز کو انفاق فی سبیل اللہ میں زیادہ واضح کیا جا رہا ہے وہ ہے اس کا ہر موقع، ہر مناسبت اور ہمہ وقتی طور پر اس کو خرچ کرنا، رات کو اور دن کو، چھپ کے اور ظاہراً، یعنی ہر طرح خرچ کرنا. اس کے بارے میں وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کے سوا کسی پر رشک جائز نہیں یا حسد جائز نہیں. لا حسد الا فی اثنتین. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، یعنی علم دین عطا کیا، پھر وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے، صبح بھی اور شام بھی، دن بھی اور رات بھی. اور دوسرا جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر وہ ہر لحاظ سے ہر طرح دن رات چھپے کھلے اس کو خرچ کرتا ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو انتظار نہیں کرتے اچھے دنوں کا، یا رات ہو تو صبح ہونے کا، یا صبح ہو تو رات ہونے کا، بلکہ وہ فوراً نیکی کر گزرتے ہیں. ایسے لوگوں کی جزا گن کے نہیں بتائی گئی، بلکہ کیا بتایا گیا؟ فلہم اجرہم عند ربہم، کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. رب ہی جانتا ہے کہ اسے انہیں کیا دینا ہے. ایک تو اجر کی بات کی گئی اور دوسرے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی خوف اور غم کا علاج کیا ہے؟ مال خرچ کرنا. کب؟ رات کو بھی اور دن کو بھی. کیسے؟ چھپ کر بھی اور ظاہراً بھی. ان ساری آیات سے جو پیچھے گزر چکی، ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے برعکس مال جمع کرنے اور بچت کرنے کی یہاں کوئی تلقین نہیں ملتی. جس چیز کو کنڈیم کیا گیا وہ ہے سود. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں. ربا کیا ہے؟ ربا ربوتن، پیچھے آپ لفظ پڑھ چکے ہیں. ربا کہتے ہیں کسی چیز کا بڑھنا، زیادتی، اضافہ. تو اصل مال میں زیادتی کو ربا کہا جاتا ہے. عربوں کے ہاں ربا کس چیز کا نام تھا یا کیسے اسے ڈیفائن کیا جاتا تھا یا کس چیز کو ربا کہا جاتا تھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے. یعنی قرض دینے والا جو قرض لے رہا ہے اس پر اصل جو قرض دیا اس سے زیادہ لیتا ہے، اور ایک فکسڈ شرح کے مطابق، ایک فکس ریٹ یا فکس پرسنٹیج کے مطابق. ہمارے ہاں اس کو سود کہا جاتا ہے. جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت عربوں کے ہاں جو سود کی شکلیں رائج تھیں اور جنہیں ربا کہا جاتا تھا وہ کچھ اس طرح تھی. نمبر 1 کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور قیمت ادا کرنے کی ایک مدت مقرر کر لیتا. اگر مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو مدت بڑھا دیتا اور قیمت بھی بڑھا دیتا.
ٹھیک ہے؟ یعنی خرید و فروخت میں ربا، ایک سرٹن پیریڈ مقرر کر لیا جائے کہ مثلاً اگر آپ یہ پین آج مجھ سے خرید رہے ہیں اور آج اس کے پیسے دیتے ہیں تو 10 روپے ہوں گے، اگر 1 سال بعد دیتے ہیں تو 15 روپے ہوں گے، یا یہ کہ 6 ماہ کے اندر آپ دیں تو 10 ہی دیں گے، لیکن 6 ماہ سے اگر زیادہ ہو گئے تو جتنے مہینے زیادہ ہوں گے اتنے روپے بڑھتے چلے جائیں گے. تو ایک شکل تو یہ تھی. دوسری یہ کہ ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا اور اس سے طے کر لیتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل سے زیادہ ادا کرنی ہوگی. جس وقت وہ قرض دیتا اسی وقت وہ طے کر لیتا کہ تمہیں اتنے فیصد واپسی کے وقت مجھے زیادہ ادا کرنے ہوں گے. تیسری صورت یہ تھی کہ قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان ایک خاص مدت کے لیے ایک شرح طے ہو جاتی. اگر اس مدت میں اصل رقم اس شرح کے ساتھ ادا نہ ہوتی تو مزید مہلت اور زیادہ شرح کے ساتھ بڑھا دی جاتی. مثلاً اگر آپ قرض لیتے ہیں 1 سال کے لیے تو آپ جب واپس کریں گے تو 5% زیادہ کریں گے، اور اگر سال گزرنے پر وہ رقم اور 5% واپس نہ ہوتے تو کہا جاتا کہ اچھا 2 سال بعد کر دیں، لیکن جب 2 سال بعد کریں گے تو 10% زیادہ واپس کرنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع کے ساتھ واپس آئے، یعنی اتنا نہ آئے بلکہ نفع کے ساتھ یا ایکسٹرا آئے، وہ ربا ہے. یعنی ہر قرض جو نفع حاصل کرے اسے ربا کہا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ ربا جو اصل حق سے زیادہ وصول کرنا ہے مال، اس کو اسلام میں بہت ناپسندیدہ نظر سے دیکھا گیا. قرآن اور سنت میں بے شمار اور بہت سی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے. شرک کو کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، زنا کو بہت برا قرار دیا گیا، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، قتل انسانی کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا. لیکن جتنی برائی سود کی بیان کی گئی اور جتنا شدید انداز اس پر اختیار کیا گیا وعید کا، اتنا کسی دوسری برائی پر نہیں کیا گیا. ربا قرآن پاک سے، احادیث سے اور اجماع امت سے حرام ہے. سود کی حرمت میں 7 آیات، 40 احادیث اور اجماع امت سے بے پناہ مثالیں موجود ہیں. آیات تو آپ یہاں پر ساتھ ساتھ پڑھیں گے. چند ایک احادیث اس سلسلے کی آپ کو معلوم ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات 2 شخصوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس تک لے گئے. پھر ہم آگے چلے تو ایک خون کی نہر دیکھی. خون کی نہر ذرا تصور میں بھی لائیں، جس کے اندر آدمی کھڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے، یعنی نہر کے کنارے. جب یہ نہر والا آدمی اس سے باہر آنا چاہتا ہے، یعنی جو اندر ہے جب باہر آنا چاہتا ہے تو کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، جس کی چوٹ سے بھاگ کر پھر وہ وہیں خون کی نہر کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے. پھر یہ کنارے والا آدمی وہی معاملہ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے جو مجھے لے کر گئے تھے، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اس کو ایسی سزا دی جا رہی ہے؟
تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی فرشتوں نے بتایا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود کھانے والا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں نہ داخل کرے اور جنت کی نعمت کا مزہ نہ چکھنے دے. 4 آدمیوں کو جنت میں نہ جانے دے اور نہ جنت کا مزہ کھانے دے، اور وہ 4 یہ ہیں: نمبر 1 شراب پینے کا عادی، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور نمبر 4 والدین کی نافرمانی کرنے والا. یعنی ان گناہوں کے ساتھ باقی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں. طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے، جب کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات کی گرانی مسلط کر دیتا ہے، یعنی استعمال کی چیزیں مہنگی ہوتی جاتی ہیں. اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا رعب اور غلبہ ان پر ہو جاتا ہے، یعنی وہ قوم اپنے دشمنوں سے پھر ڈرنے لگتی ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. طبرانی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے، ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے. نمبر 1 مال غنیمت کی چوری، نمبر 2 سود کھانا. مشکات کی روایت ہے ابن مسعود سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا کے 73 دروازے ہیں، 73 یعنی 73 برائیاں ہیں، یوں مراد سمجھے. ان میں سے سب سے کم برائی ایسی ہے جیسے کسی نے اپنی ماں سے جماع کا ارادہ کیا ہو. یعنی سود کی برائی کو اگر بانٹ دیا جائے 73 پارٹس میں تو ان میں سے جو سب سے کم حصہ ہوگا وہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے برائی کا ارادہ کرے. مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ کوئی ایسا نہ رہے گا کہ جس نے سود نہ کھایا ہو، اور اگر اس نے کوئی ایسا ہو جس نے سود نہ کھایا ہو لیکن ایسا ضرور ہوگا کہ اس پر اس کا غبار پہنچے گا. یعنی سود کا غبار، یعنی کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی اس سے ضرور اثر لے گا. مسلم کی روایت ہے حضرت جابر سے، لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر اور دونوں گواہوں پر، یعنی جو سودی لین دین میں گواہ بنے، اور فرمایا وہ سب برابر ہیں. مسند احمد کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. ان ساری روایات اور احادیث اور پھر امت کے طرز عمل سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان حکومت قائم ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تو انہوں نے غیر مسلم لوگوں کو بہت سے غلط کام کرنے کی آزادی دی. مثلا بت پرستی پر اگر کوئی قائم تھے تو انہیں روکا نہیں گیا. اگر کوئی عیسائی تھا اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتا تھا تو اسے پکڑ کے مارا نہیں گیا، اسے آزادی دی گئی، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی گئی. اسی طرح اگر کوئی شراب پیتا تھا غیر مسلم تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا. ہندوستان میں جب مغلوں کی حکومت قائم تھی، مسلمانوں کی حکومت، تو اس میں آپ دیکھیں ستی جیسی رسم جس میں عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اس پر بھی پابندی نہیں لگائی گی قانونی طور پر. ایران میں سگی بہن سے نکاح کی جو رسم تھی اسے ختم نہ کیا گیا، لیکن کسی بھی موقع پر کسی غیر مسلم کو سود کا کاروبار کرنے کی مسلمانوں سے اجازت نہ دی گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص سود کا کاروبار کرے گا، یعنی غیر مسلموں میں سے،
تو اس کا مجھ پر کوئی ذمہ نہیں، میں اس کی طرف سے بری ذمہ ہوں. یعنی آپ جدید دور کی اصطلاح میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسے پھر سٹیزن شپ کا کوئی رائٹ نہیں، وہ یہاں نہیں رہ سکتا. یعنی اتنی سختی اور شدت کے ساتھ اس قباحت اور برائی کی ممانعت کی گئی. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سود کی برائیاں اور خرابیاں بے شمار ہیں، جس کو ہم قرآن کے الفاظ میں اور ساتھ ساتھ پھر مزید اس کی وجوہات سمجھتے جاتے ہیں. فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوتے یا کھڑے ہوں گے. ہوتے اگر ترجمہ کیا جائے مضارع کا حال میں یعنی دنیا میں، اور اگر مستقبل میں ترجمہ کیا جائے تو مراد آخرت میں. قبر سے کھڑے نہیں ہوتے یا دنیا میں اپنے معاملات میں کھڑے نہیں ہوتے. الا، مگر، کما، جیسا کہ، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، خبتی بنا دیا ہو اس کو شیطان نے، باولا کر دیا ہو اس کو شیطان نے، من المس، چھو کر، ہاتھ لگا کے. شیطان سے مراد یہاں جن ہے. آپ نے کسی شخص کو دیکھا جسے جن پڑ گئے؟ چلیں اگر آپ جنوں کو نہیں بھی مانتے تو کسی باولے شخص کو، پاگل شخص کو دیکھا آپ نے کہ جسے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہو؟ اگر نہ بھی دیکھا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو نیند میں بول رہا ہو. تو ان سب میں ایک ہی چیز کامن ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی عقل کام نہ کرے اور انسان مدہوشی میں اور مستی میں ایسی باتیں کہے کہ جو عقل سے دور ہوں. فرمایا کہ جو شخص سود کھاتا ہے وہ بھی ایک طرح سے باولا ہو جاتا ہے. کس طرح باولا ہو جاتا ہے؟ کہ اسے انسانوں کی ضروریات اور انسانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی. اسے صرف اس سے غرض ہے کہ اس کا پیسہ کس طرح بڑھتا ہے. اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی بھوکا ہے یا ننگا ہے یا بیماری میں مر رہا ہے یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہے یا اس کی عزت کو خطرہ ہے. نہیں، اسے صرف اس سے دلچسپی ہے کہ اس کا پیسہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. فرمایا کہ وہ ایک سینسیبل انسان نہیں، ایک دیوانہ ہے. کیونکہ دیوانے کے سامنے آپ جو مرضی کریں، کوئی روئے، کوئی مرے، کوئی جیے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کسی کی وفات کے موقع پر کچھ لوگ شوق میں آ جاتے ہیں، ان کے سینسز ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیسی باتیں کرتے ہیں. وہ روتے نہیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، نہ وہ روتے ہیں، نہ وہ کوئی غم کی بات اس طرح کی کرتے ہیں، بلکہ وہ ادھر ادھر کی، جسے عام زبان میں بونگیاں مارنا کہہ سکتے ہیں. وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ ڈیڈ باڈی سامنے بھی پڑی ہے تو بعض اوقات وہ جنون میں کہہ لگا رہے ہوتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں احساس نہیں ہوتا. فرمایا کہ سود خوار شخص کا بھی احساس اسی طرح مارا جاتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے. اسے انسانیت کے دکھ، درد، رنج اور غم اور پریشانی پر کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی. اور مجنون جیسے دیوانہ ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی، ایسے ہی سودی کاروبار کرنے والا پیسے کا دیوانہ ہوتا ہے. اسے پیسے سے زیادہ کسی اور چیز سے محبت نہیں ہوتی. اور قیامت کے دن اگر اس کو لیں تو مراد یہ ہے کہ جب وہ اٹھے گا تو اس وقت وہ دیوانوں جیسی حرکتیں کرے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ سامری کا قصہ آپ نے کہیں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد میں اپنی قوم کو ایک بچڑا بنا کے دیا تھا. تو بالآخر اس کی سزا کیا تھی کہ وہ ایک طرح سے پاگل ہو گیا تھا اور کہتا تھا لا مساس لا مساس، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. یعنی دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگا. فرمایا کہ یہ لوگ بھی حشر کے دن جب اٹھیں گے تو دیوانوں جیسی حرکتیں کر رہے ہوں گے. ذالک، یہ کیا، یہ سزا یا یہ جزا یا یہ بدلہ یا یہ حال یا یہ جذبات یا عقل کا ایسا مارا جانا کیوں؟ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے ہے کہ وہ قالو کہتے ہیں، انما البیع، بے شک تجارت، مثل الربا، وہ بھی تو ربا ہی کی طرح ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے. یہ جملہ آج بھی آپ بہت دفعہ سنتے ہیں. آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں، آپ کو نفع ملتا ہے، آپ بینک میں رکھ دیتے ہیں، آپ کو نفع ملتا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال کیا، وحرم الربا، اور ربا کو حرام قرار دیا. اللہ تعالیٰ بیع اور ربا کا فرق سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے بعد ہی ایک کو حلال اور ایک کو حرام قرار دیا.
اب آپ دیکھیں کہ فرق کیا ہے تجارت میں اور سود میں. فرق یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کاروبار ہیں، خواہ وہ تجارت ہو یا صنعت و حرفت ہو یا زراعت ہو، انہیں آدمی صرف اپنی محنت سے کرتا ہو یا اپنے سرمایہ اور محنت دونوں سے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس میں انسان نقصان کا خطرہ مول نہ لیتا ہو. کوئی ہے بزنس ایسا جس میں رسک نہ ہو؟ ہر بزنس میں رسک ہوتا ہے، چاہے آپ خود کر رہے ہو، چاہے آپ کسی کو پیسے دے کے وہ کر رہا ہو. لیکن سود میں آپ دیکھیں کہ پیسہ دینے کے بعد رسک کوئی نہیں، اسے نقصان شیئر نہیں کرنا، اسے تو ایک مقررہ شرح پر فائدہ ہی فائدہ حاصل کرنا ہے، اور جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اتنا ہی منافع بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ لوگ کاروبار میں وقت، محنت، قابلیت اور سرمایہ دن رات کھپاتے ہیں، اور اگر وہ کھپایا جائے تو ہی کاروبار جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن سود میں کیا ہوتا ہے؟ انسان صرف پیسہ دے کر، یعنی اس میں نہ محنت ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، ایک مقررہ شرح پر نفع حاصل کیے چلے جاتا ہے، اور جس نے وہ روپیہ لیا وہ روپیہ تو مل جاتا ہے لیکن باقی سب چیزیں اپنے پاس سے لگاتا ہے، اور اگر نقصان ہو جائے تو وہ بھی اسی کے سر پڑ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ دراصل سراسر ایک ظلم ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تجارت میں تاجر اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی اس چیز کا نفع لیتا ہے جو اس نے بیچنے والے سے خریدی ہے، اور بیچنے والا اپنی اس محنت اور ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کو اس نے صرف کیا چیزوں کے بیچنے کے وقت. لیکن سود والا کیا کرتا ہے کہ وہ تو ایک مقرر مقدار وصول کر لیتا ہے، اور اس کے برعکس اسے کوئی بھی اپنی ذہانت، محنت کچھ بھی خرچ نہیں کرنی پڑتی. تجارت میں آپ دیکھیں کہ نفع ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، لیکن سود میں کیا ہے؟ بار بار اسی پیسے پہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تجارت میں چیز اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. خریدنے والا آیا، اس نے چیز خریدی، پیسے دیے، اس نے نفع کمایا اور معاملہ ختم. وہ اپنے گھر گیا اور یہ اپنا کام کر رہا ہے. لیکن سود میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ جب تک وہ سرمایہ قرض لینے والے کے پاس رہتا ہے اس کی جان پکڑی رہتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ یہ کنفیوژن بھی پیدا کرتے ہیں کہ مکان کا کرایہ یا دکان کا کرایہ یا مختلف چیزوں کا جو کرایہ ہے یہ بھی تو سود ہے. یہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دراصل استعمال کا معاوضہ ہے. آپ دیکھیں جب ایک گھر استعمال ہوتا ہے تو پرانا بھی تو ہو رہا ہوتا ہے نا ساتھ، اس کی سفیدی خراب ہو جاتی ہے، اس کے پنکھے خراب ہو جاتے ہیں، اس میں بہت سی اور چیزیں. تو یہ سارا نقصان کون برداشت کرتا ہے؟ مالک. تو جو نقصان برداشت کرتا ہے وہ پھر نفع لینے کا بھی حقدار ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہو کہ اسے صرف نفع لینا ہے اور اسے کوئی دوسرا ہیڈک نہیں لینا، تو یہ انسان کے اندر خود غرضی، بخل، مال کی محبت اور انسانیت سے دشمنی کی صفات پیدا کرتی ہے. لہذا اس بنیاد پر تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. پھر فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جو شخص کے آ جائے اس کے پاس کوئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے. نصیحت کے لیے اور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں، واعظ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. واعظ اس نصیحت کو کہتے ہیں جس میں ڈراوا ہو، واعظ اس نصیحت کو کہتے ہیں جس میں ڈراوا ہو. فانتہا، پھر وہ رک گیا، یعنی جس کے پاس یہ بات پہنچ گئی، یہ نصیحت آ گئی، پھر وہ رک گیا، باز آ گیا. کس سے؟ سود لینے دینے سے. فلہو، تو اس کے لیے ہے، ما سلف، جو گزر چکا، جو پہلے ہو چکا. یہ نہیں کہا کہ اس کو معاف کر دیا گیا. آپ آیت کو دیکھ رہے ہیں نا کہ جس کے پاس نصیحت آ گئی اور پھر وہ آئندہ سود خواری سے باز آ گیا، تو اس کے لیے ہے جو پہلے کھا چکا سو کھا چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے کے معاف کرے. اور جو رکے ہی نہ، باز ہی نہ آئے،
اور کرتا چلا جائے تو ایسا شخص پکڑ کا یقینی مستحق ہے. ومن آدا، اور جو کوئی اعادہ کرے نہ باز آئے، فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ تخصیص نہیں کی گئی کہ وہ کافر ہیں کہ مسلمان ہیں، سمپل ایک بات کر دی گئی، اولئک اصحاب النار. قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ جہنم میں خلود ہمیشہ رہنا اہل ایمان کے لیے نہیں ہے. احادیث سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے. لیکن سود خار کے لیے اتنی سخت سزا سنائی گئی کہ اسے نکلنا ہی نہیں ہے جہنم سے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے یہ کہا کہ سود تجارت کی طرح ہے، اس نے دراصل کفر کیا، اللہ تعالی کی بات کو ماننے سے انکار کیا اور اپنی عقل کا فلسفہ بگاڑا اور سود کو سود یا حرام نہ سمجھا. تو ایک حرام چیز کو جب انسان حرام ہی نہ سمجھے، احادیث آپ نے پڑھی ہوں گی، مثلاً یہ کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، اس نے کیا کیا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ہے نا؟ تو انسان کہتا ہے کہ یہ کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ جب ایک انسان ایک فرض کو فرض ہونے سے ہی انکار کر دے تو کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. مثلاً آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی تھی کس کے خلاف؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف، یا زکوٰۃ کو ادا کرنے سے انکار کرنے والوں کے خلاف. اس کی وجہ کیا تھی جنگ کرنے کی؟ کہ جو شخص کسی فرض کا انکار کر دے کہ یہ ہے ہی نہیں اسلام میں، وہ پھر مسلمان ہی نہیں رہتا. جو یہ کہے کہ زکوٰۃ اسلام میں نہیں ہے، مولویوں نے خود گھڑ لی ہے، تو ایک فرض کا انکار ہو گیا. جو شخص کا نماز ہے ہی نہیں اسلام میں، اس نے ایک فرض کا انکار کیا. لیکن اگر ایک شخص انکار نہیں کرتا، صرف غفلت کی وجہ سے نہیں دیتا زکوٰۃ مثلا، وہ گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا. لیکن جو ٹوٹلی انکار کر دے کہ ہے ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں، وہ کافر ہوتا ہے. سود میں بھی سزا دراصل خلود کی کیوں ہے؟ کہ وہ مانتا ہی نہیں کہ سود حرام ہے، وہ کہتا ہے یہ تو تجارت ہے. یہ کہنا زیادہ بڑا جرم ہے. مثلا اگر ایک شخص کسی مجبوری، کسی مصیبت کے پندے میں پھنس کے کچھ کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو شاید کوئی نجات کی صورت نکل آئے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں غلط ہوں ہی نہیں، اور آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے تک ہمارے ہاں یہ قباحت موجود تھی کہ سود کو سود کہا جاتا، برا کہا جاتا، لیکن اب کیا ہے کہ اسے برا بھی نہیں کہا جاتا اور ہر شخص اسے مختلف نام اور مختلف رنگ دے کر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اس سے زیادہ بڑا جرم ہے. جب ہمارے مسلمانوں کے اندر اتنی اویئرنیس پیدا ہو، جو ایک برائی کو برائی سمجھے سے دور کرنے کے لیے تڑپے، بے چین ہو، پریشان ہو، اس کے لیے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرے، تو جب تک وہ اس برائی سے نکلتے ہیں اس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. لیکن اگر کوئی اس کے حق میں دلیلیں دینا شروع کر دے اور اس کے حق میں بحثیں کرے اور دلائل لائے، تو ایسی صورت میں جرم کی نوعیت زیادہ شدید ہو جاتی ہے. مثلا ایک شخص قتل کرے اور پھر کہے کہ میرے نزدیک قتل کرنا گناہ ہی نہیں، برائی ہی نہیں. تو شاید آپ کی نظر میں وہ برا نہ ہو، لیکن جس کا کوئی مارا گیا اس سے پوچھے کہ وہ پھر کتنا بڑا مجرم ہے. یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو. اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دینا چاہتا ہے، یا سود سے مال ختم ہوتا جاتا ہے اور صدقات سے بڑھتا ہے. اب اگر ہم بظاہر دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ سود سے دولت بڑھتی ہے اور صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ گھٹتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دوسری طرح بات کرتے ہیں. اس کی وجوہات تو میں بعد میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن ایک حدیث آتی ہے صدقات کے بڑھنے کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس شخص نے ایک کھجور برابر صدقہ کیا پاک حلال کمائی سے، ولا يقبل اللہ الا طیبا، اور اللہ تعالیٰ پاک کے سوا کچھ اور قبول ہی نہیں کرتا، فإن اللہ يقبلها، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو قبول کرتے ہیں. پھر یعنی جو حلال کمائی میں سے صدقہ کیا جاتا ہے، کیسے؟ بیمینہ،
اپنے دائیں ہاتھ سے. دائیں ہاتھ سے مراد یہ کہ محبت سے اس کو لیتے ہیں. ثم یربیہا، پھر اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اسے پالتے ہیں. لصاحبہا، اس کے مالک کے لیے. کما یربی، جیسا کہ پروان چڑھاتا ہے، پرورش کرتا ہے. احدکم، تم میں سے کوئی شخص، فلوہ، اپنے گھوڑے کے بچے کی. حتی تصیر اللقمہ مثل جبل، یہاں تک کہ ایک لقمہ جسے بڑھاتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ کتنا بن جاتا ہے؟ جبل کے برابر ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کا اجر اور ثواب، یعنی وہ اتنا ہی نہیں رہتا بلکہ بڑھ جاتا ہے. اب اگر عام طور پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقوں کو بڑھاتا ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ سود اخلاقی، روحانی، معاشی اور تمدنی ترقی میں مانع ہوتا ہے، اس کے تنزل کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے برعکس اخلاق، روحانیت، تمدن، معیشت، ہر چیز کو نشو و نما نصیب ہوتا ہے صدقات سے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم اس کو کیسے انالائز کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جس سوسائٹی کے لوگ ایک دوسرے سے خود غرضی کا معاملہ کریں، ہر شخص اپنی ذاتی غرض اور ذاتی فائدے کو سامنے رکھے اور اس کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہ کرے. مثلا اگر ایک شخص بیمار ہے تو میں اس کی عیادت جب کروں جب مجھے اس میں کوئی فائدہ نظر آئے، یا کوئی شخص کسی بھی چیز کا ضرورت مند ہے تو صرف اس صورت میں اس کی مدد کی جائے کہ وہ کل کو ہماری کیا مدد کرے گا. تو ایسی خود غرضی اور ایسی عادات جو ہیں، اس سے کوئی سوسائٹی کبھی مستحکم رہ ہی نہیں سکتی، کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی. وہ معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے جس میں افراد معاملہ کرتے ہوئے صرف اپنے فائدے کی چیزوں کو مد نظر رکھیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر باہم محبت کی بجائے حسد، بغض، خود غرضی، بے دردی اور بے تعلقی نشو نما پاتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس سوسائٹی کے اندر باہمی تعاون نہ ہو، خیر خواہی کے جذبات نہ ہو، وہ بھلا ترقی کیسے کر سکتی ہے؟ معاشی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو سودی قرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ قرض جو انسان اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے مجبوراً اور حاجت کے وقت لیتا ہے. مثلاً کوئی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، مثلاً اس کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں، وہ قرض لینا چاہتا ہے. مثلاً اس کے پاس کھانے کے لیے مہینے کا راشن نہیں کہ بیمار پڑ گیا ہے، وہ قرض لے رہا ہے. قرض کی ایک قسم ہے. دوسری قسم کیا ہے کہ ایسا قرض جو تجارت اور صنعت و حرفت اور زراعت وغیرہ کے کاموں پر لگانے کے لیے پیشہ ور لوگ لیتے ہیں، جیسے فیکٹریاں لگانے کے لیے، جیسے بزنس کرنے کے لیے. یہ دوسری قسم کا قرض ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب غریب اور مجبور اور بے کس اور بے سہارا لوگ قرض لیتے ہیں اور اس پر انہیں جو پیسہ خرچ کر بیٹھتے ہیں تو وہ پیسہ دوبارہ پیدا کر کے واپس کرنا ہی بڑا مشکل ہے، کہاں یہ کہ انسان اس پر مزید سود بھی ادا کرے. تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاشرے کے اندر تباہی و بربادی پھیلے گی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مالدار ہوتے چلے جاتے ہیں. جس کے پاس ایک ہے وہ دو بنا لیتا ہے، اور غریب کیا ہوتا ہے؟ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر جب غریب کا خون زیادہ چوسا جاتا ہے تو اس کے اندر کون سے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ بغاوت اور انتقام کے. وہ طوفان اور وہ لاوا جب پھٹتا ہے اور نکلتا ہے طوفان، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر چوری، ڈاکے، عزتیں لوٹی جاتی ہیں اور معاشرے کے اندر انارکی اور فساد پھیلتا ہے. اور پھر ظالم مالدار بعض اوقات اپنی جان اور آبرو تک سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. دوسری قسم کا قرض جو کاروبار میں لگایا جاتا ہے تو اس پر جو ایک مقرر مقدار سے سود ادا کیا جاتا ہے، اس کے کیا نقصان ہیں؟ نمبر 1، عموماً پھر کاروبار کرنے والا ایسی چیزوں کا کاروبار کرتا ہے جس پر اسے زیادہ سے زیادہ یقین ہو کہ اس پر زیادہ نفع ملے گا، خواہ وہ چیزیں قوم اور ملک اور ملت اور دین کے فائدے میں ہو یا نقصان میں. اسے اس سے کوئی غرض نہیں. اسے پیسے سے غرض ہے کہ جو قرضہ اس نے لیا اس نے وہ ادا کرنا ہے اور اس کا سود ادا کرنا ہے، چاہے اس سے وہ تمباکو بیچے، چاہے وہ پھر اس سے شراب بیچے یا کچھ اور بیچے،
چاہے اس سے لوگ مریں یا جئیں، اسے وہ بزنس کرنا ہے کہ جس سے وہ اخلاقی اور انسانی پہلوؤں کو نظر انداز کر کے صرف مال اور مادی پہلوؤں کو اہمیت دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن کاموں کے لیے سود پر سرمایہ ملتا ہے، خواہ وہ تجارتی ہو یا صنعتی یا زراعتی، اس میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جس پر انسان کو یقین ہو کہ ہمیشہ تمام حالات میں اس کا منافع ایک مقرر مقدار یعنی 5% یا 10% یا اس سے زیادہ یا اس سے اوپر ہی رہے گا اور اس سے نیچے نہیں گرے گا۔ لہذا جس شخص کو وہ قرضہ پھر ادا کرنا ہے اور اس پیسے کے ساتھ بزنس کرنا ہے، وہ شخص ایک خاص قسم کے دباؤ کا شکار رہے گا، اور اس ذہنی دباؤ سے آپ دیکھیں کہ مزید کتنی بیماریاں اور کتنی خرابیاں پھوٹتی ہیں۔ گھر میں ایک شخص چڑچڑا ہو، شوہر مثلا، تو اس کا اثر کس کس پر پڑتا ہے؟ پورے خاندان پہ، صرف بیوی بچوں پہ نہیں، رشتہ داروں پہ، بہن بھائیوں کے، بچوں کے سسرال پہ اور دوسرے تیسرے سب لوگ اس دباؤ سے متاثر ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پیسے کے ہونے کے باوجود روحانی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سرمایہ دینے والا چونکہ کاروبار کے نفع اور نقصان میں شریک نہیں ہوتا، صرف وہ منافع میں اور ایک خاص شرح کے منافع میں اس کی ضمانت پر قرضہ دیتا ہے، اس وجہ سے اسے کاروبار کے اچھا یا برا ہونے کی کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ انتہائی خود غرضی کے ساتھ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کاروبار کرنے والا سرمایہ ڈبو بیٹھا ہے یا بہت کما رہا ہے، اسے تو بہرحال ہر حال میں اپنا پیسہ لینا ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ کاروبار کرنے والا جب بھی یہ دیکھتا ہے کہ کاروبار جو ہے وہ ڈاؤن ہونے لگا ہے یا کاروباری دنیا میں مندہ ہونے لگا ہے، تو وہ فوراً اپنا سرمایہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب ایک نکالتا ہے صرف افواہوں پر یقین کر کے، تو جو دوسرے لوگ ہیں اس میں شریک وہ بھی کیا کریں گے؟ یا تو ڈوب جائیں گے اگر باقی رکھیں گے، یا وہ بھی کھینچ لیں گے۔ اور اس طرح کیا ہوگا کہ وہ کام جو اگر سب کا مشترکہ اس میں محنت اور توجہ اور کوشش شامل ہوتی اور پیسہ کھینچنے والا کھینچتا نا، تو اس میں کہیں زیادہ بہتری ہو سکتی۔ اور ایسی کساد بازاری جو بعضوں کا صرف مصنوعی ہوتی ہے، اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی شخص کسی کی ضروریات پر اسے قرض دیتا ہے اور مہلت دیتا ہے اور بعض اوقات اس قرض کو معاف کر کے صدقہ دے دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر خوشحالی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، آپس کے لوگوں میں محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہی وقت آتا ہے کہ جس میں دینے والے تو بہت ہوتے ہیں، لینے والا کوئی باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ جو لوگوں کو قرض کے لیے پیسے دیتا تھا، اور جب کوئی مقروض اس کے پاس آتا اور مزید مہلت کا مطالبہ کرتا تو وہ اور زیادہ اسے دیتا، اور اپنے جو قرض کے کام پر متعین لوگ تھے انہیں کہتا کہ اور اسے ڈھیل دے دو، اور جب بہت ضرورت مند کوئی ہوتا تو اسے معاف بھی کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تم جانتے کیا معاملہ کیا؟ اس کو کہا جاؤ میں نے بھی تمہیں بخش دیا، اس لیے کہ تم لوگوں کو بخش دیتے تھے۔ مزید پھر فرمایا کہ واللہ لا یحب، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا کل کفار، ہر ناشکر اسیم گناہگار کو۔ یہاں پر ناشکرے کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، تو ناشکرے کی اپوزٹ یا ضد کیا ہے؟ شکر گزاری۔ تو شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر انسان اس شکل میں یہاں ادا کرے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا ہے، اس کو دیا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو بھی دے، وہ دوسروں پر احسان کرے۔ وہ جس طرح ہے نا ایک شعر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو یہی دراصل شکر گزاری ہے، اور ناشکرا پن یہ ہے کہ انسان بہت کچھ بھی رکھتے ہوئے دوسروں کے لیے کوئی ہمدردی کے جذبات نہ رکھتا ہو۔ اور اسیم گناہگار یعنی سود کھانے والا گناہگار،
ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم، ان کے لیے ہے اجر ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ سود کی بات ہو رہی تھی، اسے بریک کر کے پھر ایک عام حکم دیا گیا کہ یہ مت سوچو کہ ایک شخص جو دوسروں کو قرض دیتا رہتا ہے بغیر سود کے، یا سود سے بچتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا، تو وہ سمجھے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں۔ نہیں، اسے کیا کرنا ہے؟ دوسری برائیوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ، دوسری ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں بھولنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر تقوی کی بات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ باقی ہے ربا میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، اگر تم مومن ہو تو کیا کرو؟ جو سود کا لین دین باقی ہے اسے ترک کر دو، یہ کام چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہیں کرو گے، کیا نہیں کرو گے؟ یعنی سود کا کام نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا، تو خبردار ہو جاؤ۔ یہ الف دال نون، اذن کس کو کہتے ہیں؟ کان کو۔ تو آذن یوزن اور اذن کا مطلب ہے سننا، وہ علم جو سننے سے حاصل ہو۔ تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو علم پالو جنگ کا اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی پھر اگر تم نہ کرو تو آگاہ ہو جاؤ، فَأْذَنُوا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، جان لو، کس کا؟ بِحَرْبٍ، جنگ کا، یعنی جنگ کو جان لو یا جنگ کا اعلان سن لو، من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی گناہ ایسا ہے قرآن پاک میں، شرک جیسا ظلم عظیم، کہ اس پر کسی کو کہا گیا ہو کہ جو شرک کرے اس کے خلاف اعلان جنگ نہیں، زنا پر نہیں، شراب پینے پر نہیں، جادو کرنے پر نہیں، تہمت لگانے پر نہیں، حالانکہ وہ بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن ایک سود کا گناہ ایسا ہے کہ جس کو کسی قیمت پر بھی باقی نہیں چھوڑا گیا، یا سود کا کام، یا سود کا جرم ایسا ہے کہ جسے کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں کیا گیا، اور اتنے شدید الفاظ استعمال کیے گئے کہ تم پھر اگر باز نہیں آتے تو سنو کہ تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول جنگ کے لیے تیار ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ جس کے خلاف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ جائے پھر وہ بچ کے کہاں جائے گا؟ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، کیا مطلب ہے توبہ کر لو؟ چھوڑ دو اپنے گناہ کو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا حق ہے اصل زر پر۔ رؤوس کہتے ہیں رأس کی جمع، سر، اموال مال، مال کا سر یعنی اصل مال، اصل زر۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ تم ظلم نہ کرو یعنی کسی کو اصل مال دے کے اس پہ زیادہ نہ لو، ولا تظلمون، اور نہ تم ضرورت پڑنے پر جب مال لو تو تم سے نہ زیادہ لیا جائے یا تمہارا اصلی مال تم سے نہ چھینا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ، اور اگر کوئی شخص تنگ دست ہو، اسرت میں ہو، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دو، إِلَى مَيْسَرَةٍ، آسانی تک، سہولت تک، یعنی جب تک اس کا ہاتھ کھلا نہ ہو جائے۔ میسرہ یسر سے ہے نا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ ہی کر ڈالو، اگر کوئی تنگ دست اور چلا آ رہا ہے تنگ دست، خیر لکم، تمہارے حق میں اچھا ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے سر پر اس روز اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی سر چھپانے کی جگہ نہ ہوگی، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے یا اس کو معاف کر دے۔ ایک یہ حدیث ہے، ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی کہ جو شخص کسی مفلس مدیون یعنی قرض دار کو، جس کے اوپر قرض ہو، مقروض کو مہلت دے گا، مفلس مقروض، تو اس کو ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا۔ مثلا اگر آپ نے کسی کو 1000 روپیہ قرض دے رکھا ہے
اور جسے آپ نے قرض دیا وہ بڑا غریب انسان ہے، ضرورت مند ہے، اور وہ مہلت مانگ رہا ہے اور آپ دیے جا رہے ہیں، تو آپ کو کتنا ثواب؟ گویا اتنی رقم آپ روزانہ صدقے میں دے رہے ہیں. اور کوئی ہے جو اتنی رقم روزانہ صدقہ کر سکے جتنی مقروض کے ذمہ واجب ہے؟ اور پھر فرمایا کہ اور یہ میعاد پوری ہونے سے قبل کا ہے، میعاد گزر جائے تو اس کے بعد اجر دگنا ہو جاتا ہے، یعنی 2 دفعہ صدقہ کرنے کا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو، جو شخص یہ چاہے اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مدیون کو مہلت دے. اور تیسری وہ حدیث پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں بنی اسرائیل کے اس شخص کی کہ جو لوگوں کو سہولت دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے پر اسے بھی بخش دیا. واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، تم سب لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف. ثم توفی کل نفس، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو ما کسبت، جو اس نے کمائی کی ہوگی، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. پھر ہر شخص کو اس کا کیا پورا دیا جائے گا اور ظلم نہ کیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ یہ جرم انسان چھوڑ نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، یوم آخرت کا خوف نہ ہو، اور اس بات کا اسے یقین نہ ہو کہ ہر کام جو بھی میں کر رہا ہوں اس کا مجھے پورا بدلہ ملے گا. لہذا صرف احکامات نہیں دیے گئے، صرف یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا گیا کہ لوگوں سود حرام ہے، بلکہ ساتھ کیا پیدا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کیا گیا، آخرت میں جواب دہی کا احساس پیدا کیا گیا. پھر ہے مالی معاملات ہی سے متعلق ایک اور آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو، کوئی قرض، تداین باب تفاعل ہے، باہم قرض کا لین دین کرنا، الی اجل مسمن، ایک مقرر مدت تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو. عموماً لکھنے کے معاملے میں انسان سستی کرتا ہے یا شرماتا ہے کہ لو اب دوستوں کے درمیان معاملہ ہوا، رشتہ داروں کے درمیان ہوا، اب اتنی بے اعتمادی ہے کہ وہ لکھنا شروع کر دیا جائے، اور لکھنے کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. لیکن بعد میں جب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو رشتہ داریاں ایک دوسرے سے چھٹ جاتی ہیں، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں مگر ان کی فریاد بھی نہیں سنی جاتی، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی کو اپنا مال قرض دے اور اس پر گواہ نہ بنائے، اسے لکھے نہ. آپ دیکھیں کہ یہاں جو لفظ دین استعمال ہوا ہے یہ بھی عربی کا ہے، اور ایک لفظ قرض ہوتا ہے وہ بھی عربی کا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دین میں وقت اور اجل کو دخل ہوتا ہے، اجل مسمى، قرض میں نہیں ہوتا. قرض جسے آپ ادھار کہہ سکتے ہیں، چھوٹا موٹا. لیکن دین جس میں مدت متعین ہوتی ہے کہ 1 سال بعد، 1 مہینے بعد، اسی لیے دین الی اجل مسمى آیا. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، کسی کی بھی طرفداری نہ کرے، نہ لینے والے کی اور نہ دینے والے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ انکار کرے. پیچھے آپ نے شیطان کے بارے میں پڑھا تھا نا، ابا، اسی سے ہے یأبا. اور نہ انکار کرے کاتبٌ، لکھنے والا، ان یکتبہ، کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے. فلیکتب، بس چاہیے کہ لکھے. اب یہ بات شاید تھوڑی مشکل معلوم ہو رہی کہ لکھنے والے کو کیا تکلیف ہے کہ نہ لکھے. آج کل تو ہر کوئی لکھ سکتا ہے، ہر کوئی اب بھی نہیں لکھ سکتا. بہت سے گاؤں دیہات علاقے ایسے جہاں سارے گاؤں میں ایک ہی لکھنے والا ہے. اب یہ کہ جب کوئی کام ہو تو سب اس کے پاس چلے جائیں، تو وہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان تنگ آ کے کہتا ہے جاؤ بھی میں نہیں لکھتا. تو فرمایا نہیں، لکھنے والا انکار نہ کرے. کیوں؟ کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اسے سکھایا. جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اسے چاہیے کہ دوسروں کو اس سے مستفید کرے. فلیکتب، بس چاہیے کہ لکھے. ولیملل، اور چاہیے کہ املا کرائے.
املل یملل املال لکھوانا، اور املہ کا معنی ہوتا ہے بور ہونا، اور املا کا معنی ہوتا ہے مہلت دینا. اور امللت الکتاب، کاتب پر کتاب کا کام ڈالا گیا. اور جب لکھنے والا لکھتا چلا جاتا ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بور ہو جاتا ہے. اس لیے سب ایک ہی روٹ سے، لکھتے لکھتے انسان تھک جاتا ہے. لیکن یہاں املا کرانے کے معنی میں لکھوانے. ولیملل، اور چاہیے کہ لکھوائے، یعنی بولے کون؟ عبارت الذی علیہ الحق، وہ جس پر حق ہے، یعنی قرض لینے والا، قرض خواہ. ولیتق اللہ ربہ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. کون ڈرے؟ لکھوانے والا. کیوں اللہ سے ڈرے؟ کہ کم نہ لکھوائے، لے زیادہ رہا اور لکھوائے کم، ایسا نہ کرے. ولا یبخس منہ شیئا، اور نہ کم کرے اس سے کوئی چیز بھی. فإن کان، پھر اگر ہے، الذی، وہ شخص، علیہ، اس پر، الحق کو حق، یعنی جو قرض لینے والا ہے، سفیہن، وہ بے وقوف ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے، بچہ ہے مثلا، یا عقل پوری طرح کام نہیں کرتی، او ضعیفن، یا کمزور ہے. کمزوری میں بڑھاپا بھی ہو سکتا ہے، بچپنا بھی ہو سکتا ہے، بیماری کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے. او لا یستطیع ان یمل، یا نہیں استطاعت رکھتا کہ لکھوا سکے. ہوگا وہ، یعنی بول نہیں سکتا، اٹھ کے جا نہیں سکتا لکھوانے کو کاتب کے گھر یا دفتر. فلیملل، پس چاہیے کہ لکھوائے. ولیہ، اس کا والی، اس کا سرپرست. بالعدل، انصاف کے ساتھ. اتنا نہیں کہا کہ لکھوائے، بلکہ ساتھ ہی کیا کہا؟ انصاف کے ساتھ لکھوائے. واستشہدوا، اور گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، دو گواہ اپنے مردوں میں سے بنا لو. فإن لم یکونا رجلین، پھر اگر دو مرد نہ ملے، فرجل، تو ایک مرد ہو جائے، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، یعنی جن کی گواہی دینا تمہیں پسند ہو. کیوں؟ ان تدل، کہ بھول جائے، احداہما، ان دو عورتوں میں سے ایک، فتذکرہ، تو یاد کرا دے، احداہما، ان میں سے ایک کو، الاخری، دوسری. یہ آیت 1400 سال سے پڑھی جاتی تھی، لکھی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا. لیکن ہمارے اس ترقی یافتہ، متمدن، سویلائز، پڑھے لکھے دور کی خواتین نے اس پر بہت زیادہ تکلیف کا اظہار کیا کہ قرآن نے ہمیں ڈیگریڈ کیا ہے، ہمارا حق ہمیں نہیں دیا، ہمیں مردوں سے کم تر قرار دیا. پہلی بات، آپ ان سے یہ پوچھیں، کیا گواہی دینا حق ہے یا ذمہ داری؟ کسی چیز کی گواہی دینا ایک پریویلیج ہے، فائدے کی بات ہے، یا ایک مشکل کام ہے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ دو لوگ لڑ پڑے، آپ پاس کھڑے تھے، قاضی آپ کو بلاتا ہے، اچھا بتاؤ انہوں میں سے کس نے زیادتی کی؟ آپ کے لیے کتنا خوشگوار فریضہ ہوگا اس وقت کہ آپ بتائیں کہ اس کی زیادتی اور اس کی نہیں. بہت انجوائبل کام ہوگا. قاضی تو دور کی بات ہے، اگر گھر میں بھی کبھی ایسا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہیزیٹیٹ کرتا ہے نا انسان کہ مجھ سے تو نہ ہی پوچھا جائے، کیونکہ وہ برا نہیں بننا چاہتا. بہرحال پہلی بات تو یہ کہ گواہی کوئی حق نہیں ہے، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، کوئی وراثت کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ایک ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ کہ مردوں میں سے بھی ایک کو گواہ نہیں بنایا گیا، دو ہی بنائے گئے. انہوں نے تو نہیں کہا ہمیں دو کیوں، ہم میں سے ایک بے وقوف ہے جو دوسرے کو بھی ساتھ شامل کیا جا رہا ہے، میں اکیلا کافی نہیں ہوں. کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا دو پر. لیکن جب یہ کہا گیا کہ اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور پھر دو عورتیں اس کے مقابلے میں، تو مشکل کھڑی کر دی گئی. سبيل الدموع سبيل